السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وقال اللہ تبارک وتعالی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم۔ وقال الله تبارك وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ وقال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگان مکرم، برادران اسلام اور عزیز طلباء، آج بتاریخ 20 شوال المکرم سن 1431 ہجری مطابق 30 ستمبر سن 2010 بروز جمعرات بعد نماز مغرب وطن عزیز پاکستان اور اہل سنت والجماعت کی ایک عظیم دینی معیاری درسگاہ جامعہ حنفیہ بورے والا ضلع وہاڑی میں دورہ حدیث کے افتتاح کے مبارک موقع پر ہم سب لوگ جمع ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المجید صاحب دامت برکاتہم نے مشکات المصابیح اور بخاری شریف کی پہلی
حدیثوں کا مبارک درس ارشاد فرمایا۔ میں سب سے پہلے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب دامت برکاتہم اور جامعہ حنفیہ کے تمام اساتذہ اور کارکنوں کو، خدام کو، معاونین کو، محبین و مخلصین کو دل کی گہرائیوں سے دورہ حدیث کے افتتاح پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے درس کے اس افتتاح کو پورے بورے والا کے لیے، پورے علاقے کے لیے باعث خیر و برکت بنائے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے جو اس ادارے کو، اس کے اساتذہ کو صرف حاصل نہیں ہو رہی بلکہ پورے علاقے کو حاصل ہو رہی ہے۔ اگرچہ دورہ حدیث سے پہلے جو ہمارے مدارس میں تعلیم ہوتی ہے وہ مشکات المصابیح کا سال کہلاتا ہے، جس کو موقوف علیہ بھی کہا جاتا ہے، مگر اس سال میں حدیث کی یہ ایک اہم ترین کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور دورہ حدیث والے سال میں تمام کی تمام کتابیں ہی حدیث کی ہوتی ہیں۔ اس میں کسی اور فن کی کوئی کتاب نہیں ہوتی، دورہ حدیث کے اسباق میں ہی تمام فنون اور علوم آ جاتے ہیں، اور پورا سال روزانہ جب طلباء اپنے اساتذہ کے سامنے حضور علیہ السلام کی حدیث پڑھتے ہیں تو صبح سے شام تک، اور پھر شام کو رات گئے تک جب تکرار اور مطالعہ کرتے ہیں تو کتنی مرتبہ ان کی زبان سے نکلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مختصر سا درود شریف ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ اگر کوئی درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 گنا معاف کرتے ہیں، 10 درجات بلند کرتے ہیں، اور 10 نیکیوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور جب یہ دورہ حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، طلباء پڑھتے ہیں، تو گنا نہیں جا سکتا کہ انہوں نے آج کے دن میں کتنی مرتبہ درود شریف پڑھا ہے۔ اور ایک مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، تو جہاں سینکڑوں، ہزاروں، ان گنت مرتبہ درود شریف پڑھا جائے گا، اس پر کتنی رحمتیں آئیں گی، اور وہ رحمتیں صرف جامعہ حنفیہ پر نہیں آئیں گی، اس کے درسگاہوں اور طلباء پر نہیں آئیں گی، بلکہ پورے شہر بورے والا، پورے فضار، پورے علاقے پر اس کی رحمتیں آئیں گی۔ حکیم الامت مجدد الملت والدین حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ ایک آدمی نے سوال پوچھا کہ حضرت، بعض لوگ یہ دعا کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں کہ میری موت مکہ المکرمہ میں آئے، بعض لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں مروں، جنت البقیع میں میں دفن ہو جاؤں، اور بعض لوگ یہ وصیت کرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد فلاں بزرگ کے قریب مجھے دفن کرنا، فلاں قبرستان میں میری قبر بنانا۔ کیا اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کام تو اپنا عمل، اپنا ایمان آئے گا۔ اگر کوئی مکہ المکرمہ میں مرا، جنت المعلی میں دفن ہوا، کوئی مدینہ طیبہ میں مرا، جنت البقیع میں دفن ہوا، اس کو اس شہر کا کیا فائدہ ہوگا جب تک اس کے پاس ایمان اور نیک اعمال نہیں ہوں گے؟ تو پھر اس کا ان شہروں میں مرنا اور تمنا کرنا اور وہاں دفن ہونے کی آرزویں اور دعائیں کرنا، اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں؟ سوال کرنے والے نے جب سوال کیا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد اور خادم، گرمی کا زمانہ تھا، پنکھا تھا نہیں بجلی کا، اور وہ ہاتھ والے پنکھے سے ہوا کر رہا تھا، یہ سوال کرنے والا پاس بیٹھا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی یہ جو آدمی کھڑا ہوا ہاتھ سے پنکھا چلا رہا ہے، اس کا ارادہ تجھے ہوا دینا ہے یا مجھے ہوا دینا؟ فرمایا، حضرت یہ آپ کا خادم، آپ کا مرید، آپ کا شاگرد،
یا آپ کی خدمت کے ارادے سے پنکھا چلا رہا ہے اور ہاتھ کے پنکھے سے آپ کو ہوا دے رہا ہے، میں تو ایسے ہی آپ کے پاس بیٹھ گیا، اس کا ارادہ یہ مجھے جانتا ہی نہیں ہے، اس کا مقصد آپ کی خدمت ہے، میری خدمت نہیں۔ فرمایا اچھا یہ بتا تجھے بھی ہوا لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی؟ اگرچہ یہ پنکھا تو میرے لیے کر رہا ہے، ہوا تو مجھے دے رہا ہے، لیکن تو بتا تجھے بھی لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی؟ اس نے کہا حضرت مجھے بھی ہوا لگ رہی ہے۔ فرمایا جس طرح یہ پنکھا کرنے والا تو میری خدمت کے ارادے سے پنکھا چلا رہا ہے، ہوا مجھے دینا چاہتا ہے، مگر تو میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، تجھے بھی ہوا لگ رہی ہے اور تجھے بھی اب گرمی محسوس نہیں ہو رہی۔ اسی طرح جب مدینہ طیبہ پر، مکہ المکرمہ پر اللہ کی رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں تو جو وہاں قبرستانوں میں دفن ہیں ان کو بھی ان ہواؤں سے فائدہ پہنچتا ہے۔ جب کسی اللہ والے کی قبر پر اللہ کی رحمت کی ہوائیں آتی ہیں تو آس پاس والے مردوں کو اور قبر والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا آس پاس والوں کو بھی جب مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوتی ہے اور اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، جب مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے اللہ کی رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، جب مدرسے میں قرآن پڑھا جاتا ہے رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، جب حدیث رسول اللہ پڑھی جاتی ہے رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، درود شریف پڑھا جاتا ہے رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، تو اس سے صرف مسجد اور مدرسے کو ہی صرف پیدا نہیں ہوتا، پورے محلے کو، کالونی کو، پورے علاقے کو اس رحمت کی ہواؤں سے پیدا ہوتا ہے۔ جیسے مدینہ طیبہ مکہ المکرمہ پر چلنے والی ہواؤں سے وہاں سونے والوں کو فائدہ ہوتا ہے، اسی طرح جہاں قرآن پڑھا جائے، حدیث رسول اللہ پڑھی جائے، حضور پر درود بھیجا جائے، نماز پڑھی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، وہاں جو رحمت کی ہوائیں آتی ہیں اس سے فائدہ بھی پورے علاقے کو ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ جب بچے اس مدرسے میں یا کسی بھی مدرسے میں قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی زبان سے بسم اللہ نکلتا ہے تو اللہ کتنی مصیبتیں ٹال دیتا ہے، کتنی پریشانیاں، آفتیں اور کتنی آزمائشیں جو آنے والی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے ٹال دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پڑھی جاتی ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، اللہ اس کو ٹال دیتا ہے۔ یہ برے والا خوش نصیب ہے کہ یہاں آج ایک اور مدرسے میں دورہ حدیث کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ اساتذہ کے لیے، طلباء کے لیے، کارکنوں کے لیے، خدام کے لیے، متعلقین کے لیے تو قابل صد مبارک ہے ہی، یہ پورے علاقے کے لوگوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بھی قابل صد مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس افتتاح کو قبول فرمائے، اس کی برکات پورے علاقے کے اندر تقسیم فرمائے، اور جن بچوں نے آج پہلا سبق پڑھا ہے وہ دن آئے اسی سال میں وہ اپنا آخری سبق بھی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں پورے ذوق شوق اور دھیان اور محنت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، اور علوم دینیہ، علوم نبوت اور علوم حدیث کو حاصل کرنے کے تمام آداب اور تقاضے بجا لاتے ہوئے اپنا یہ تعلیمی سال جو ان کی زندگی کا آخری تعلیمی سال ہے ظاہری طور پر، اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک دینی مدارس کی خدمات کا تعلق ہے وہ آپ کو کھلی آنکھوں نظر آ رہی ہے۔ جس طرح دوپہر کے وقت میں نکلا ہوا سورج اپنی پوری آفتاب، اپنی روشنی اور شباب کے ساتھ اپنا وجود منوا رہا ہوتا ہے، اسی طرح الحمدللہ یہ مدارس بھی 1400 سال سے اپنے خدمات اور کارکردگی کو دوپہر کے سورج کی طرح دنیا سے منوا رہے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ہمارے عصری تعلیم کے اداروں کا بھی نیا تعلیمی سال شروع ہوا، چھٹیاں ختم ہوئیں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیوں میں بھی چھٹیاں ختم ہوئیں اور نیا تعلیمی سال شروع ہوا۔ لیکن سچ بتائیے برے والا کے مسلمانوں، آپ نے برے والے کے کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی کی طرف سے یہ دعوت نامہ آپ تک پہنچا، اطلاع پہنچی کہ آج فلاں کالج اور یونیورسٹی کے
تعلیمی سال کا پہلا دن ہے، آ جاؤ وہاں قرآن کریم کا پہلا سبق ہوگا، حضور کی حدیث کا پہلا سبق ہوگا۔ ضلع وہاڑی، پنجاب، پاکستان، کسی ایک اسکول، کالج، یونیورسٹی کی طرف سے آپ کے کان میں یہ خبر پہنچی، کہیں اشتہار آپ نے دیکھا کہ وہاں پر بخاری شریف کا پہلا سبق ہوگا، مشکات شریف کی حدیث کا درس ہوگا؟ کیوں بھائی سچ بتاؤ، یہ مسلمانوں کے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں نہیں ہیں؟ بولو، جواب تو دو۔ تو کیا یہ قرآن مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مولویوں کے لیے ہے؟ کیا یہ مشکات اور بخاری اور حضور علیہ السلام کے ارشادات اور فرمان اور یہ شریعت اور یہ دین کا علم یہ صرف مولویوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، باقی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے؟ آپ نے پورے پاکستان میں، اب یہ گرمی کی چھٹیاں ختم ہوئی ہیں اور پورے پاکستان میں دوبارہ تعلیمی ادارے کھلے ہیں، کسی ایک تعلیمی ادارے کے بارے میں یہ نہیں سنا کہ وہاں پر آج نیا تعلیمی سال شروع ہو رہا ہے، لہذا پہلے دن بخاری کا سبق، مشکات کا سبق، قرآن کا سبق، حضور علیہ السلام کے دین کے علم کا سبق ہوگا؟ کہیں نہیں آپ نے سنا ہوگا۔ یہ اگر آپ سن رہے ہوں گے تو کہاں پر ہو رہا ہے؟ مدارس میں ہو رہا ہے۔ ان مدارس نے اس قرآن کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، انہوں نے حضور علیہ السلام کی حدیثوں کو اپنے سینوں سے لگایا ہوا ہے، اور میزائلوں اور بموں کی بارش میں بھی لگایا ہوا ہے، اور اپنی جانوں کے نذرانے دے کر بھی سینے سے لگایا ہوا ہے۔ امریکہ اور دنیا کے تمام اسلام دشمن طاقتیں اور قوتیں اس قرآن کو ہمارے سینے سے، اس بخاری اور مشکات کو ہمارے سینے سے جدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ آج تک دنیا کی کوئی طاقت نہ جدا کر سکی ہے، نہ قیامت تک کر سکے گی۔ میں کہا کرتا ہوں، دنیا کی قومیں اپنی کتابوں کی حفاظت کرتی ہیں، اور مسلمانوں تمہیں اللہ نے ایک ایسی کتاب عطا کی ہے جو رب کی کتاب بھی ہے اور کلام بھی ہے، جس کی تم حفاظت نہیں کرتے بلکہ وہ کتاب تمہاری حفاظت کرتی ہے۔ دنیا کی قومیں اپنی کتابوں کی حفاظت کرتی ہیں، ہماری کتاب ہماری حفاظت کرتی ہے۔ قرآن ہماری حفاظت کر رہا ہے، حضور علیہ السلام کی حدیثیں، حضور کا علم ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ یاد رکھنا، ہمارا کوئی قرآن پر احسان نہیں ہے، اس قرآن کا ہم پر احسان ہے۔ ہم نے قرآن کی حفاظت نہیں کی ہے، قرآن نے ہماری حفاظت کی ہے، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے تو قرآن والا بھی اللہ کی حفاظت میں ہے۔ قرآن اللہ کی حفاظت میں ہے، قرآن کے مدرسے بھی اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اللہ نے اس قرآن کو ہمیشہ باقی رکھنا ہے، تو یہ قرآن جہاں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، اللہ ان مدارس کو، ان مراکز کو، ان مساجد کو اور ان علماء کو، ان اساتذہ کو، ان طلباء کو بھی اللہ ہمیشہ باقی رکھے گا جن کا تعلق اس قرآن سے اور ان سے دوستی ہوگی۔ جب قرآن اللہ نے ہمیشہ باقی رکھنا ہے، حضور کی حدیث کے علوم اللہ نے باقی رکھنے ہیں، حضور علیہ السلام کی نبوت کو قیامت تک باقی رکھنا ہے۔ ہر نبوت اور ہر مذہب علم کے ساتھ باقی رہتا ہے، جب حضور کی نبوت باقی ہے اس کا علم بھی باقی رہے گا، حضور کا لایا ہوا دین اسلام باقی ہے اس کا علم بھی باقی رہے گا۔ اللہ نے اس علم کو جب قیامت تک رکھنا ہے تو علم کے مراکز کو بھی اللہ انشاءاللہ قیامت تک رکھے گا۔ پاکستان کا اسکول، کالج، یونیورسٹی، میں ان کی ضرورتوں کو تسلیم کرتا ہوں، میں ان کی اہمیت سے انکار نہیں کرتا۔ جو وہاں پڑھایا جا رہا ہے، سائنس، ٹیکنالوجی، ریاضی، معاشرتی علوم، میں ان تمام فنون کی قدر کرتا ہوں، میں اس کی ضرورت کو، اہمیت کو کسی سے بھی زیادہ تسلیم کرتا ہوں، اور اس میدان میں ترقی کا مشورہ دیتا ہوں کہ پاکستان کو اس میں آگے بڑھنا چاہیے، اور دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی اور عصری علوم میں امامت اور قیادت کرنی چاہیے۔ پاکستان کا کوئی بچہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم
تعلیم کے لیے آکسفورڈ نہ جائے، کیمبرج نہ جائے، برطانیہ، امریکہ اور فرانس میں نہ جائے، جس تعلیم کے لیے وہ وہاں جا رہا ہے وہ تعلیم پاکستان کے اسکول اس کو دے، پاکستان کا کالج اس کو دے، پاکستان کی یونیورسٹی اس کو دے، وہ بہترین ڈاکٹر یہاں بنے، وہ بہترین انجینئر یہاں بنے، وہ بہترین سائنسدان یہاں بنے، وہ بہترین وکیل یہاں پر بنے، وہ لائر یہاں پر بنے۔ میں اس بات کو کا مدعی ہوں اور اس کے حق میں ہوں، مگر یاد رکھنا پاکستان کے اسکول، کالج، یونیورسٹی جہاں سائنس پڑھاتی ہے، ٹیکنالوجی پڑھاتی ہے، ریاضی پڑھاتی ہے، وہاں میں یہ بھی مطالبہ بطور پاکستانی اور مسلمان کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ میں حکومت کو ٹیکس دیتا ہوں، میں بجلی کے بلوں میں دیتا ہوں، سوئی گیس کے بلوں میں ٹیکس دیتا ہوں، میں پانی کے بلوں میں ٹیکس دیتا ہوں، میں بازار سے جو چیز بھی خریدتا ہوں اس میں ٹیکس ادا کرتا ہوں، میں گاڑی میں پٹرول ڈلواتا ہوں، موٹر سائیکل میں ڈلواتا ہوں، اس کا ٹیکس بھی میں گورنمنٹ کو دیتا ہوں۔ میرا حق ہے کہ میں گورنمنٹ سے کہوں کہ جہاں اسکول، کالج، یونیورسٹی سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھاتی ہے وہاں قرآن بھی پڑھائے، بخاری بھی پڑھائے، مشکات بھی پڑھائے، حدیث بھی پڑھائے، فقہ بھی پڑھائے، تاکہ پاکستان کے مسلمانوں کے بچے مسلمان بنے۔ ہم سے کہتے ہیں انگریزی پڑھاؤ، ریاضی پڑھاؤ، سائنس پڑھاؤ۔ تم کہو نہ کہو، ہم اپنے جو علوم قرآن و حدیث کے لیے مفید اور ضروری ہوں گے ہم ضرور پڑھائیں گے، تم کہو نہ کہو ہم ضرورت، لیکن جتنا تم ہم سے کہتے ہو اس سے زیادہ ضروری ہے کہ سکول، کالج، یونیورسٹی میں قرآن پڑھایا جائے، وہاں حدیث پڑھائی جائے، وہاں بخاری، ترمذی، مسلم، ابو داؤد، مشکات پڑھائی جائے، وہاں پر ہدایہ پڑھایا جائے، وہاں پتہ چلے، اس لیے کہ 97% بچے مسلمانوں کے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، ان بچوں کو کچھ پتہ نہیں کہ اسلام کیا ہے۔ یہ مدارس جو حکومت کو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہی ہے، آج کا مولوی کر رہا ہے۔ آپ بتائیے مسلمان حکومت کی ذمہ داری ہے کہ نہیں وہ قرآن و علوم کو رائج کرے؟ کیا مسلمان حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ دینی علوم کو پڑھائے؟ بولو، جواب تو دو، سارے بولو، ہاتھ سیدھا کھڑا کرو۔ حکومت کی ذمہ داری ہے یا نہیں کہ وہ دینی علوم پڑھائے؟ کیا حکومت کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ اسلامی احکام پڑھائے؟ ان کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، مولوی نے دینی اور دنیاوی علوم الگ نہیں کیے، حکومتوں نے الگ کیے، حکمرانوں نے الگ کیے ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ میں جو بھی آپ کو تعلیمی ادارہ ملے گا اس کا نام مدرسہ ملے گا۔ بغداد کا مدرسہ، نظام الدین کا مدرسہ، ملا نظام الدین کا مرتب کردہ نصاب وہاں کے تمام تعلیمی اداروں میں پڑھایا جاتا تھا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مرتب کردہ نصاب تمام تعلیمی اداروں میں پڑھایا جاتا تھا۔ اس سے پہلے مدینہ منورہ چلے جائیں، صفہ چبوترے کا مدرسہ۔ مسلمانوں کی، اسلام کی تاریخ میں آپ کو مدرسہ ملے گا تعلیمی ادارے کا نام، اور اس میں دینی علوم بھی ہوتے تھے، اس زمانے کی ضرورت کے علوم بھی ہوتے تھے، زمانے کے تقاضوں کے علوم بھی ہوتے تھے۔ اس کو الگ کیا ہے تو حکمرانوں نے کیا ہے کہ ہم صرف دنیاوی علوم پڑھائیں گے، ہم دینی علوم نہیں پڑھائیں گے۔ انہوں نے اس آ کے فرق کو قائم کیا ہے، یہ مولوی نے قائم نہیں کیا۔ آپ پوری تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، تعلیمی اداروں سے قرآن اور حدیث اور دینی علوم کو انہوں نے نکالا۔ انہوں نے کہا ہم عصری تعلیم دیں گے، ٹھیک ہے بھی تم دے رہے ہو، اب قرآن و حدیث کون پڑھائے؟ سائنس انہوں نے پڑھا لیا، اب یہ باقی رہ گئے تھے، یہ ہم نے پڑھانے شروع کر دیے۔ اگر وہ دونوں پڑھاتے رہتے تو ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں تھی مدرسے بنانے کی۔ الحمدللہ قرآن کے حافظ اور قاری، دین کے عالم، مفتی، امام، خطیب، مؤذن، رہنما، قائد، یہ مدارس آپ کو دے رہے ہیں۔ پاکستان کو بنے 60 سال کا عرصہ ہونے والا ہے۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ پاکستان میں قائم
گورنمنٹ کے اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں نے ایک بھی حافظ قرآن پاکستان میں تیار کیا ہو؟ ایک قرآن کا قاری، 7 قراتوں کا قاری، دین کا ایک عالم اور مفتی؟ کیا پاکستان کے مسلمانوں کی ضرورت جہاں ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان اور وکیل اور لائر ہے وہاں عالم دین، کیا مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا یہ سوسائٹی کی ضرورت نہیں ہے؟ ڈاکٹر تو اس کی ضرورت جو بیمار ہو، اور عالم دین تو ہر مسلمان کی ضرورت۔ انجینئر تو اس کی ضرورت جس نے مکان بنوانا ہو، عالم دین تو ہر ایک کی ضرورت۔ وکیل اور لائر تو اس کی ضرورت جس نے مقدمہ لڑنا ہو، اور عالم دین تو ہر ایک کی ضرورت۔ اور اس ضرورت کو کون پورا کر رہا ہے؟ مدارس کر رہے ہیں۔ آپ تو پاکستان میں دیکھ رہے ہیں ان مدارس کی برکتیں۔ میں تو ابھی کل یورپ کے تقریباً 8 ملکوں کے سفر سے واپس آیا ہوں، 3 ہفتے سے زائد کا سفر۔ برطانیہ میں، ناروے میں، سویڈن میں، ڈنمارک میں، جرمنی میں، فرانس میں، بلجیم میں، ہالینڈ میں، 8 یورپ کے ملکوں میں گیا۔ بڑے بڑے اجتماعات وہاں پر ہوئے، اللہ نے موقع دیا، اور میں تو ان ملکوں میں پاکستان کے مدرسوں کی خدمات دیکھ کر آیا۔ مجھے تو ہر یورپ کے ملک میں، اس کے ہر شہر میں پاکستان کے مدرسوں کا پڑھا ہوا مولوی وہاں کے مسلمانوں کے ایمان پر پہرا دیتا ہوا نظر آیا ہے۔ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ پوری دنیا میں ایک خاموش اسلامی انقلاب آ رہا ہے، ایک خاموش اسلامی انقلاب۔ اگر میں یہ کہوں کہ غلط نہیں ہوگا کہ ابھی رمضان المبارک گزرا ہے، آپ کی مسجدوں میں تراویح کی نماز میں اتنے نمازی میں نہیں دیکھتا، میں پاکستان میں رہتا ہوں، یہیں سے 25 رمضان کو گیا ہوں، جتنا میں نے برطانیہ کی مسجدوں میں تراویح کی نماز میں نمازیوں کو دیکھا۔ یہاں نمازوں میں نوجوانوں کو کم دیکھتا ہوں، اور وہاں یورپ کے ملکوں کی مسجدوں میں نے نوجوانوں کو زیادہ دیکھا۔ اور خود گورے اور گوریاں، انگریز، وہ بے چین بے سکون ہے، اور جو بھی اسلام کو پڑھتا اور مطالعہ کرتا ہے وہ مسلمان ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ابھی ایک پادری بدبخت نے فلوریڈا امریکہ کی ایک ریاست میں یہ اعلان کیا تھا، نعوذ باللہ، کہ میں 11 ستمبر کو قرآن جلاؤں گا، نعوذ باللہ، یہ اس نے اعلان کیا تھا۔ اس کے اس اعلان کے بعد ان عیسائیوں کو اس نے متوجہ کر دیا، اور کئیوں نے قرآن پڑھا۔ مجھے ایک یورپ کے ملک میں ایک آدمی نے بتایا کہ اب تک 200 غیر مسلم اس کے اس اعلان کے بعد قرآن کو پڑھ کر اسلام کا مطالعہ کر کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ اگرچہ دوسرا پہلو بھی ہے کہ بہت سے مسلمانوں کی اولادیں جا کے وہاں آوارہ ہو گئیں، اسلام سے دور ہو گئیں، وہ ایمان سے دور چلی گئیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو اسلام کی طرف آ رہی ہے، اور غیر مسلموں کی اسلام کی طرف آ رہی ہے۔ اور اسی لیے آج پوری دنیا میں مسلمان، اسلام، قرآن، مدرسہ، مولوی، مسجد ہدف بنا ہوا۔ اور انشاءاللہ آج دنیا کے کئی ملکوں میں مسلمان دوسرے نمبر پر ہیں، لیکن جس رفتار سے وہاں اسلام پھیل رہا ہے، ان قریب آنے والے سالوں میں انشاءاللہ کئی ملکوں میں مسلمان نمبر 1 پر آ جائیں گے، انشاءاللہ کہتے ہیں۔ اور اس میں اسباب کے درجے میں 2 سب سے بڑے کردار ہیں، ایک مدرسے کا اور دوسرا تبلیغی جماعت کا۔ اور یہ دونوں اللہ نے اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کو عطا کی۔ الحمدللہ آپ کے مدرسوں سے پڑھے ہوئے علماء ان ملکوں میں گئے اور وہاں جا کر قرآن پڑھانا شروع کیا، وہاں جا کر نماز کا انتظام کیا، وہاں لوگوں سے رابطے کیے، رفتہ رفتہ ان کے ایمان کی حفاظت بھی ہونے لگی، اور الحمدللہ ان کی خدمات کی برکت سے لوگ اسلام کی طرف بھی آنے لگے۔
تو دینی مدارس کی خدمات کا دائرہ صرف پاکستان یا بر صغیر پر نہیں ہے، پوری دنیا پر پھیلا ہوا ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں آپ چلے جائیں گے، آپ کو پاکستان، ہندوستان، بر صغیر کے جنوبی ایشیا کے مدارس کا فیض وہاں پر ضرور ملے گا۔ اور میں نے عرض کیا کہ ابھی تمام اداروں کے تعلیمی سال شروع ہوئے، ہمارا ذرا بعد میں ہوا، اور آپ کو قرآن کے قاری، دین کے عالم اور حافظ انہی مدرسوں سے ملتے ہیں، یہی بخاری پڑھا رہے ہیں، یہی حضور علیہ السلام کے علوم کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، انہوں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے۔ جو کام حکومتوں کا تھا، جو ذمہ داری ان کی تھی، سوسائٹی کی دینی ضروریات پوری کرنا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، مگر جو ذمہ داری انہوں نے ادا نہ کی وہ آپ کے تعاون سے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا مولوی اور آپ کا مدرسہ کر رہا ہے۔ ان کو سلامت رکھے، ان کی برکت سے ہمارا ایمان اور دین محفوظ صرف نہیں ہے، باہر کی دنیا کا دار الکفر میں رہنے والے، دیار غیر میں رہنے والے مسلمانوں کے ایمان اور اسلام بھی ان مدرسوں کی برکت سے محفوظ ہے۔ اور میں نے تو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا رہتا ہوں، اور خود ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ آج آپ نے جو حضور علیہ السلام کی مبارک حدیثوں کا درس سنا ہے، مشکات کی ہو یا بخاری کی، اس میں اخلاص کی تعلیم دی گئی۔ اخلاص کا معنی یہ کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، کوئی کام بھی ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ پاکستان کے، ہندوستان کے، دنیا میں جہاں بھی کوئی مدارس ہیں، ان مدارس کا مقصد کوئی اپنا ذاتی مفاد نہیں ہے، کوئی لالچ ذاتی نہیں ہے، کوئی ہمیں اپنی شہرت، اپنی عزت، کوئی پیسہ کمانا مقصد نہیں ہے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے ایسا خوشحال بنایا ہے اور ایسا کاروبار وراثت میں ان کو ملا ہے، گورے والا کے مشہور ترین بازار میں ان کی اپنی دکان موجود ہے۔ ان کا دل چاہے تو مدرسہ نہ بناتے، یہ اپنے دکان پر بیٹھے رہتے۔ آپ بتائیے کیا ان کے دکان کی آمدنی ان کی ضروریات کے لیے کافی نہیں ہے؟ ان کی ضرورت سے بھی زیادہ ہوگی الحمدللہ، لیکن انہوں نے کبھی اپنی دکان پر نہیں گئے۔ وہ جو دکان ان کی ہے وہاں جاتے تک نہیں ہے بازار میں۔ بچوں کے حوالے انہوں نے قرآن کی دکان کھولی، دین کی دکان کھولی، اپنی کسی ذاتی ضرورت کے لیے۔ ذاتی تو یہی ہوتا ہے نا کہ پیسہ ملے، پیسے کی تو کمی نہیں ہے، کاروبار موجود ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے، آپ کے بچوں کی خدمت کے لیے یہ تمام مدارس ہمارے دادا حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو جالندھر میں 1931 میں خیر المدارس بنایا اور 1947 میں ملتان میں آ کر بنایا، کیا اگر وہ کوئی اس زمانے میں حکومت کا منصب چاہتے اور گورنمنٹ کا عہدہ چاہتے، زیادہ تنخواہ چاہتے، نہیں مل سکتی تھی؟ مل سکتی تھی، ان کو لبیک اور ویلکم کہا جاتا۔ انہوں نے آ کر مدرسے کی بنیاد رکھی یہاں کے مسلمانوں کا قرآن اور ایمان درست کرنے کے لیے۔ تمام مدرسوں کا مقصد اللہ کی رضا۔ یہ ہمارے پڑھنے پڑھانے کا مقصد مولوی بنانا نہیں ہے۔ یہ خیال کوئی دل سے نکالے کہ مدرسوں کا مقصد قاری بنانا، مدرسوں کا مقصد حافظ بنانا، مدرسوں کا مقصد کوئی عالم، محدث، مفسر، مفتی، امام، خطیب، مؤذن بنانا۔ یاد رکھیے، مدرسے کا مقصد مولوی بنانا، مدرسے کا مقصد قاری بنانا، مدرسے کا مقصد حافظ بنانا، مدرسے کا مقصد امام، خطیب، مؤذن، محدث، مفتی، مفسر بنانا نہیں ہے۔ یہ خود بخود وہ بن جائے گا۔ مدرسے کا مقصد تو آنے والے بچوں کو، بچیوں کو اللہ والا اور دیندار بنانا ہے۔ اگر ایک قاری بن گیا، دیندار نہ بنا، مدرسے کا کوئی فائدہ نہیں۔ عالم بن گیا، اللہ والا نہ بنا، کوئی فائدہ نہیں۔
ہمارا مقصد دیندار بنانا ہے۔ اور الحمدللہ ان مدرسوں نے کتنے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ اور پہلا سبق یہ ہے، جہاں آپ میرے عزیز طلبہ ہفتے سے اپنے باقاعدہ اسباق پڑھیں گے، آپ کو ہر کتاب، ہر فن کا مقصد، غرض و غایت، اس کا موضوع بتائے گا استاد، تعریف بتائے گا، موضوع بتائے گا، مقصد بتائے گا، لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہے گا کہ اگرچہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں اعراب کا پتہ چلے، زبر زیر کہاں آنی ہے، ضمہ کہاں آنا ہے، فلاں مقصد آ جائے، عبارت صحیح پڑھنی آ جائے، یہ مقصد ہے، اس سے بولنا آ جائے، منطق کا مقصد یہ ہے، علم نحو کا مقصد یہ ہے، مگر ساتھ یہ کہے گا اصل مقصد ان تمام کتابوں سے اللہ کو راضی کرنا ہے، اصل مقصد اللہ کی رضا ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلی حدیث یہ لائے، اپنی نیتیں درست کرو، نیت مولوی بننے کی نہ ہو، نیت مفتی اور عالم بننے کی نہ ہو، یہ تو خود بخود بن جاؤ گے، جب قرآن پڑھ لیا تو حافظ تو بن گئے، ارادے کی ضرورت ہی نہیں، قاری تو بن گئے، قراتیں پڑھ لی، حدیثیں پڑھ لی، پورا درس نظامی پڑھا، عالم تو کہلاؤ گے۔ نیت یہ نہیں ہونی چاہیے، نیت یہ ہونی چاہیے مجھے حلال کا پتہ چلے، حرام کا پتہ چلے، جائز کا ناجائز کا پتہ چلے، اللہ کی مرضیات نامرضیات کا پتہ چلے، تاکہ میں کرنے والے کام کروں، نہ کرنے والے کام نہ کروں، اور میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ ہے اصل مقصد۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ قرآن کریم اور حضور علیہ السلام کی یہ حدیثیں میرے اور آپ تک کس کے واسطے سے پہنچی ہیں؟ بولو، سارے بولو، کس کے واسطے سے؟ صحابہ کرام، سب اونچی آواز سے کہو، کن کے واسطے سے؟ ظاہر ہے کہ ہم نے حضور علیہ السلام پر قرآن اترتے نہیں دیکھا، حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو فرمان نکلا وہ ہم نے براہ راست نہیں سنا، آپ نے جو کچھ کیا وہ ہم نے نہیں دیکھا، یہ سب کچھ دیکھا اور سنا کنہوں نے؟ بولو بولو۔ اور اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین پر، جن کی برکت سے قرآن بھی ملا اور جن کی برکت سے احادیث رسول اللہ بھی ملی۔ جو سند آپ نے سنی، وہ سند جو حضور تک پہنچی، تو حضور سے پہلے کس کا نام آتا ہے؟ صحابی کا نام۔ تو سب سے پہلے یہ قرآن اور حدیث حضور علیہ السلام سے سننے اور لینے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ ان کی برکت سے یہ دین اور قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ اگر صحابی درمیان میں نہ ہو، وہ سند متصل نہیں کہلاتی۔ وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور تک آپ کا سلسلہ پہنچ گیا، نہیں، اگر درمیان میں صحابی کا نام نہیں ہے وہ سند بالکل متصل کہلائے گی نہیں، خواہ اس سے پہلے آپ سینکڑوں نام بھی کیوں نہ لے دیں، میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے سنا، فلاں سے سنا، آخر میں جب تک صحابی کا نام نہیں معلوم ہوگا وہ سند متصل نہیں کہلائے گی۔ یہ صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے۔ اور آپ مجھے بتا سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں کہ آپ بتائیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین جن کے ذریعے یہ حدیث اور بخاری اور ترمذی، یہ جتنی ان میں حدیثیں ہیں، یہ تمام، اور قرآن کریم بھی انہی کے ذریعے ہمیں پہنچا، اور اللہ نے ایسے صحابہ حضور کو دیے جنہوں نے اپنے سینوں میں قرآن کو بھی محفوظ کیا اور اپنے سینوں میں حضور کی زندگی کو بھی محفوظ کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان صحابہ کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کو راضی کرنا۔ اور آپ بتائیے پھر اللہ ان سے راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں نے آج جو چند آیتیں پڑھی، میں نے مختصراً اس کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بخاری اور مشکات کا پہلا سبق اخلاص کا ہے، اور اخلاص کا معنی اور مطلب اللہ کی رضا ہے، اور ان حدیثوں کو بھی پہنچانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا پر فنا کر دیا تھا، اور چونکہ ان کی نیتوں میں اور ان کا مقصد اللہ کی رضا تھا تو اللہ بھی ان سے پھر راضی ہو گیا، اور اللہ نے صحابہ سے راضی ہونے کا اعلان کیا، یا اس اعلان کو نہیں کیا اور چھپا لیا اور آخرت تک ادھار رکھا، یا اللہ نے دنیا میں اعلان کر دیا کہ میں ان سے راضی ہوں؟ بولو، اعلان کیا، ان کے اخلاص کی وجہ سے کیا۔ میں اور آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جا، لیکن اللہ راضی ہے یا نہیں یہ پتہ چلے گا جب آنکھ بند ہوگی۔ مگر صحابہ کے لیے اللہ نے ادھار نہیں رکھا، نقد فرما دیا میں ان سے راضی، اور کہاں فرمایا؟ قرآن میں۔ قرآن میں
اس قرآن نے ہمیشہ باقی رہنا ہے، اللہ کی رضا کا اعلان بھی اس کتاب مبین میں آ گیا جو ہمیشہ محفوظ رہے، اور وہ بھی ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، 4 دفعہ اعلان کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے اپنی رضا کا اعلان ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، کتنی دفعہ فرمایا ہے؟ 4 دفعہ، 4 مختلف مقامات پر اللہ نے فرمایا میں ان صحابہ سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ یہ انعام اور اعزاز اور امتیاز صرف حضور علیہ السلام کے صحابہ کو حاصل ہے کہ اللہ نے ان سے رضا کا اعلان کتنی جگہ کیا، کہاں کیا؟ قرآن کریم میں۔ لیکن میرے دوستوں، جہاں اللہ نے 4 جگہوں پر اعلان کیا، وہاں ساتھ ہی اللہ نے 4 جگہوں میں ہر جگہ صحابہ کی ایک ایک وصف بھی، ایک کمال بھی، عادت بھی، عمل بھی، ایک خوبی بھی بیان کی، اور یہ بیان کر کے گویا بتا دیا کہ ان کی اس خوبی کی وجہ سے میں راضی ہوا ہوں، لہذا اگر کوئی اور اپنے اندر یہ کمال پیدا کر لے گا، یہ عمل وہ بھی کرے گا، اس پہ ان کی اتباع پیروی کرے گا، میں خدا ان سے بھی راضی ہو جاؤں۔ یہ ذرا یہ قرآن کو طرف سمجھے۔ پہلی سورت سورہ مائدہ، اور سورہ مائدہ کے آخری رکوع میں آخری آیتوں میں اللہ فرما رہے ہیں قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ یہ 7واں پارہ ہے، سورہ مائدہ ہے، اور اس کی آخری آیت سے پہلے والی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ یہ کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ لیکن اللہ نے اتنا کرم فرمایا، صرف یوں نہیں کہا میں ان سے راضی۔ اگر اللہ یہ کہہ دیتا ہمیں یہ پتہ نہ چلتا کہ اللہ کیوں راضی ہوا۔ اللہ نے خود ہی قرآن میں فرمایا کہ میں کیوں راضی ہوا۔ پہلی وجہ صحابہ سے اللہ کی رضا کے اعلان کی۔ دوبارہ آیت پڑھ رہا ہوں، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان صحابہ سے راضی ہوں، اور ان سے راضی اس لیے ہوں کہ یہ سچے ہیں۔ سبحان اللہ کہو اونچی آواز سے، بلند آواز سے کہو، اور بلند پیچھے والے بھی کہیں، مل کر کہیں، اونچی آواز سے کہو، اور بلند آواز سے سبحان اللہ کہو، اتنی زور سے کہو کہ کسی کو اگر نیند آنے لگی ہے اس کی نیند اڑ جائے، اونچی آواز سے کہو۔ میں صحابہ سے راضی ہوں اس لیے کہ میرے محبوب کے صحابہ سچے ہیں، ان کے صدق کی وجہ سے، ان کی سچائی کی وجہ سے میں ان سے راضی ہوں۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، ان کی سچائی کی وجہ سے میں ان سے راضی ہوں۔ یہ اتنے سچے ہیں کہ مجھ خدا کو قرآن میں کہنا پڑا اولئک ھم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں۔ ان کی صفت اور شان، ان کا لقب، ان کی پہچان ہی یہ ہے۔ ان کا پیغمبر اگر الصادق الامین ہے اور دشمن بھی کہتا ہے یہ سچے ہیں، تو آج تک کسی دشمن نے، اس زمانے کے کافر نے یہ نہیں کہا کہ صحابہ سچے نہیں ہیں۔ جس طرح دشمن اسلام کافر حضور کو سچا مانتے تھے، صحابہ کو بھی سچا مانتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، صداقت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ جس طرح مکے اور مدینہ منورہ اور عرب کے کافر، یہودی اور عیسائی حضور علیہ السلام کو الامین کہتے تھے، صحابہ کو بھی امین کہتے تھے۔ صحابہ کے دور اور زمانے کا ایک کافر ایسا نہیں جس کی تم مثال پیش کر سکو جس نے صحابہ کو یہ کہا ہو یہ سچے نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام الصادق الامین، اور اللہ کہہ رہا ہے اولئک ھم الصادقون، یہ سچے ہیں۔
اور قرآن میں اللہ نے پہلی وجہ صحابہ سے اپنے رضا کی، ان کی سچائی کو قرار دیا۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج قیامت کا دن ہے، آج محشر کا میدان ہے، آج حساب و کتاب کا دن ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے آج سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا۔ دنیا میں ہو سکتا ہے سچ کام نہ آئے، ہو سکتا ہے دنیا میں سچ بولنے کی وجہ سے آزمائش کا، امتحان کا سامنا کرنا پڑے، ہو سکتا ہے دنیا میں جھوٹ بولنے سے بچ جائے، سچ بولنے سے پکڑا جائے، لیکن اللہ کہتا ہے قیامت کے دن تو سچ کام آئے گا، جھوٹ کام نہیں آئے گا۔ اور آج میرے پیغمبر کے صحابہ کے کام ان کا سچ آئے گا۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، ان کے کام سچ آئے گا صدق کی وجہ سے۔ ذرا توجہ کرنا، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، نقطہ دل میں آیا۔ صحابہ سے اللہ کے راضی ہونے کی پہلی وجہ صحابہ کا سچا ہونا۔ کہو کیا ہونا؟ سچا ہونا، ان کی سچائی۔ اسی لیے آپ دیکھیے تمام صحابہ کو اللہ نے صادق کہا، اور اس امت کا جو پہلا فرد اور پہلا صحابی اس کو صدیق اکبر کہا۔ نعرہ رسالت، صداقت صدیق اکبر، صداقت صدیق اکبر، خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر۔ چونکہ صحابہ سے اللہ کی رضا، اللہ تو عالم الغیب ہے نا، اللہ کو پتا تھا یہ سچے ہوں گے، اور ان کے سچے ہونے کی وجہ سے میں راضی ہوں گا، اور ان کے ساتھ میرے راضی ہونے کی پہلی وجہ ان کا صدق، ان کی سچائی ہوگی، اس لیے میں اس امت کا پہلا فرد بھی وہ بناؤں گا جس کا نام ہی صدیق ہوگا۔ اور صدیق کون ہے؟ جہاں اسلام اور شریعت اجازت دے جھوٹ بولنے کی، وہ وہاں بھی جھوٹ نہ بولے۔ صدیق وہ ہے جس پر سچائی کو بھی ناز ہو۔ حضور علیہ السلام جا رہے ہیں مکہ المکرمہ سے ہجرت کرتے ہوئے مدینہ طیبہ، راستے میں ایک کافر ملتا ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتا پہچانتا تھا۔ حضور علیہ السلام کو چہرے اور فیس سے نہیں پہچانتا تھا، حضور علیہ السلام سے غائبانہ تعارف اس کو تھا، وہ جانتا تھا، نام سنا تھا، مگر پہچانتا نہیں تھا۔ اس نے علیک سلیک کے بعد سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا، مما آقا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، اگر میں سچ بولتا ہوں تو راز راز نہیں رہتا، حضور کی جان کو خطرہ ہے، قتل کے انعام ہے اور قتل کا اعلان ہے، ہم تو مکہ المکرمہ سے نکلے ہیں، اگر میں نے بتا دیا سچ کے میرے ساتھ حضور اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ دشمنوں کو جا کے بتائے گا، وہ ہمارا تعاقب کرے گا، حضور کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اپنی فکر نہیں کی، حضور کی فکر تھی، حضور نے تو مجھے صرف بتایا ہے، ہم نے جانا ہے، یہ راز بھی آؤٹ ہو جائے گا۔ اب بڑے پریشان، اور اگر جھوٹ بولتے ہیں تو پھر خطرہ یہ ہے کہ میری صداقت کہاں جائے گی، میری صدیقیت کہاں جائے گی۔ سچ بولتے ہیں تو نبوت کو خطرہ ہے، اور اگر جھوٹ بولتے ہیں تو صدیقیت کو خطرہ ہے۔ اب ایسے موقع پر تو اجازت ہے، بول سکتے ہیں آپ، کوئی ایسا لفظ کہہ دیں جس سے پتہ نہ چلے، جھوٹ بول دیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے میرے دل میں اللہ نے جواب ڈالا، میں نے فیصلہ کیا جھوٹ نہیں بولنا، اللہ نے میرے دل میں جواب ڈالا۔ میں نے اس کافر جس نے مجھ سے پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے، میں نے کہا ھذا رجل یہدینی السبیل، یہ میرا قائد، یہ میرا گائیڈ، میرا رہنما ہے، مجھے راستہ دکھا رہا ہے۔ سبحان اللہ کو اونچی آواز سے۔ وہ کافر یہ سمجھا کہ جنگلوں کا سفر ہے، پہاڑوں کا سفر ہے، اس زمانے میں سڑکیں، موٹر وے، نقشے تو ہوتے نہیں تھے، جانا ہوتا تو کسی کو ساتھ لے جاتے جس کو راستے کا پتہ ہوتا۔ وہ یہ سمجھا کہ ابو بکر جہاں جا رہے ہیں ان کو راستے کا پتہ نہیں، یہ ایک آدمی ساتھ لیا ہے جو ان کو راستہ بتا رہا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد یہ تھی کہ یہ میرا وہ قائد ہے جو مجھے جنت کا، ایمان کا، اسلام کا اور اللہ کا راستہ دکھا رہا ہے۔ جھوٹ بھی نہیں بولا اور راز بھی آؤٹ نہیں ہوا۔ تو صحابہ کو وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں اور صحابہ کی سچائی کے واقعات آپ تک پہنچاؤں، بیان کروں، لیکن اتنی بات یاد رکھنا، صدق اور سچائی کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہوتا،
عام طور پر ہم سمجھتے ہیں سچ یہ ہے کہ سچ بولنا، سچ کہنا، نہیں، یاد رکھو صرف قول سے سچائی کا تعلق نہیں ہوتا، عمل اور کردار سے بھی سچائی کا تعلق ہوتا ہے۔ عمل بھی سچا ہو، مومنین کی صفت ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ صحابہ صرف اس معنی میں سچے نہیں ہیں کہ وہ زبان سے سچ بولتے تھے، نہیں، ان کا عمل بھی سچا تھا، کلمہ پڑھا تھا، اللہ کی توحید کا اقرار کیا تھا، حضور علیہ السلام کی نبوت، ختم نبوت پر ایمان لائے تھے، اپنے عمل سے سچا کر کے دکھایا تھا۔ نہ وطن کی محبت، نہ اولاد کی محبت، نہ خاندان کی محبت، نہ جائیداد کاروبار کی محبت، ہم عمل کے بھی سچے ہیں۔ مقابلے کا وقت آیا، اللہ رسول کے مقابلے میں وطن آیا چھوڑ دیں گے، والدین آئے چھوڑ دیں گے، خاندان آیا چھوڑ دیں گے، بچے بیٹے آئے چھوڑ دیں گے، رشتہ دار آئے چھوڑ دے، حتیٰ کہ مکہ چھوڑنے کا حکم آیا، بیت اللہ چھوڑنے کا حکم آیا، ہجرت کا مدینے کی طرف جانے کا حکم آیا۔ ہم اتنے ایمان میں سچے ہیں، ہم مکہ بھی چھوڑ دیں گے، بیت اللہ بھی چھوڑ دیں گے، اللہ کے حکم کو اور حضور کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ عمل کے بھی سچے تھے۔ اور آج آپ سوچیں، آپ کو قرآن نے بتا دیا، مجھے بتا دیا کہ اللہ راضی ہوتا ہے سچے سے، جھوٹے سے بولو نہیں ہوتا۔ اور ہم دن رات جھوٹ بولتے ہیں، دن رات جھوٹ بولتے ہیں، ہم سے اللہ کیسے راضی ہو؟ یہ طالب علم جو مدرسے میں آئے، فارم داخلہ پر کیا، انہوں نے بھی ایک ایگریمنٹ اور معاہدہ کیا ہے، نماز کی پابندی کریں گے، سبق کی پابندی کریں گے، مدرسے کے قواعد ضوابط کی پابندی کریں گے۔ اب اگر یہ ان کی نئی پابندی کرتے تو آپ بتائیے انہوں نے جھوٹا معاہدہ کیا کہ نہیں کیا؟ یہ بھی جھوٹ ہے یا نہیں؟ کئی لوگ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، مجھے محکمہ چھٹی نہیں دے رہا، تو مجھے جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا دے، یہ لکھ دے یہ بیمار ہے، مجھے چھٹی مل جائے گی۔ آپ بتائیے یہ جھوٹ ہے کہ نہیں جھوٹ؟ جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا کر ہم چھٹیاں لیتے ہیں، الاؤنس لیتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، مراعات لیتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں میں نے حج پر جانا ہے، مجھے فلاں سرٹیفکیٹ، تو نے مجھے ٹیکے لگائے ہیں، لگائے تو نہیں ہوتے، کہتا مجھے سرٹیفکیٹ بنا دے، جھوٹا جعلی سرٹیفکیٹ بنوا کر حج پہ جا رہا، حج جیسی عبادت میں بھی جھوٹ لے آیا۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ کتنی صورتیں ہیں جھوٹ کی جو ہم کرتے ہیں۔ حاضری لی جا رہی ہے، ایک طالب علم غیر حاضر ہے، دوسرا طالب علم کہتا ہے جی وہ بیمار ہے، حالانکہ وہ بیمار نہیں ہوتا۔ جھوٹ ہے، دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی قبر خراب کر رہا ہے۔ ہم دکان پر کتنا جھوٹ بولتے ہیں، یہ چیز میں نے جی او قسم کھا کر کہا، میں نے میری خرید 10,000 روپے میں، میں نے خریدی 100 روپے کی، حالانکہ جھوٹ ہوتا ہے 50 میں 60 میں لی ہوتی ہے۔ تو اللہ جھوٹے سے راضی نہیں ہوتا، اللہ سچے سے راضی ہوتا ہے، جو قول کا بھی سچا، عمل کا بھی سچا، کردار کا بھی سچا ہو۔ ایک زمانہ تھا جب دشمن کافر بھی مسلمانوں کی سچائی کا اقرار کرتے تھے، مانتے تھے، یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ لیکن آج پوری دنیا میں مسلمان کا اعتبار ختم ہو گیا، مسلمان کا مسلمان کے پاس اعتبار ختم ہو گیا۔ آج ہم بازار جاتے ہیں، کپڑا لینے جاتے ہیں، ہم دکاندار سے کہتے ہیں مجھے جاپان کی کیٹی چاہیے، پاکستان کی ٹیکسٹائل مل کا بنا ہوا کپڑا ہم خریدنے کے تیار نہیں کہ اس میں جھوٹ ہوگا۔ دوائیاں 3-4 نمبر ملتی ہیں اور کہتا ہے جی یہ 1 نمبر دوائی، ملاوٹ۔ آج مسلمان جس کی پہچان سچ تھا، آج اس کی دنیا میں پہچان جھوٹ بن گئی ہے۔ ایک زمانہ اور دور تھا ہندوستان میں، ایک جگہ کے بارے میں جھگڑا ہوا مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں۔ مسلمانوں کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ مسجد کی جگہ ہے، ہندوؤں کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ مندر کی جگہ ہے۔ عدالت نے کہا تم کسی ایک کو ثالث مان لو، جو وہ کہہ دے گا ہم اسی کے مطابق فیصلہ کر دیں گے۔ ہندوؤں نے ایک مسلمان عالم دین غالباً مولانا مظفر حسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام پیش کیا۔ مسلمان خوش ہو گئے کہ انہوں نے ہمارے عالم کا نام لیا ہے، اب ہمارا عالم کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ جگہ مندر کی ہے، وہ تو ہمیشہ مسجد کے حق میں فیصلہ دے گا۔ اس عالم دین نے تحقیق کی،
اور تحقیق کرنے کے بعد جب وہ عدالت میں تاریخ آئی تو پیش ہوا اور آ کر کہا میں نے تحقیق کی ہے، میری تحقیق کے مطابق یہ جگہ مسجد کی نہیں مندر کی ہے، ہندوؤں کا دعویٰ صحیح ہے، مسلمان جھوٹے ہیں، ان کا دعویٰ غلط ہے۔ عدالت نے فیصلہ کر دیا یہ مندر کی جگہ ہے۔ عدالت سے باہر نکلے تمام مسلمان اس عالم دین مولوی صاحب کے پیچھے پڑ گئے، شرم نہیں آتی؟ ہماری ناک کٹوا دی، ہماری بدنامی کروا دی، اور دشمنوں اور ہندوؤں کے حق میں مندر میں اب شرک ہوگا، تجھے گناہ ہوگا، مسجد ہوتی، اذان ہوتی، نماز ہوتی، تجھے ثواب ملتا۔ تو انہوں نے کہا، بڑا پیارا جواب دیا، مسلمان مقدمہ ہار گئے، اسلام مقدمہ جیت گیا۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو، اور بلند آواز سے کہا۔ انہوں نے کیا کہا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اسلام، شان اسلام، سر بکف سر بلند۔ کیا کہا؟ مسلمان مقدمہ ہارے، اسلام نہیں ہارا، اسلام جیت گیا ہے۔ وہ ہندو مولانا کے اس سچ سے اتنا متاثر ہوئے کہ لکھا ہے کہ پورے کا پورا ہندوؤں کا وہ گاؤں مسلمان ہو گیا، اور اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اس جگہ پر مسجد بنائی۔ اسلام جیتا کہ نہیں جیتا؟ اسلام جیت گیا۔ اور آج ہماری سچ کی یاد رکھو، اللہ راضی نہیں ہوگا جب تک کہ سچ نہیں بولیں گے۔ صحابہ سے اللہ راضی ہوا ان کے صدق کی وجہ سے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ صحابہ سے اللہ کی رضا کی پہلی وجہ صدق، سارے کو سب سے پہلی وجہ صدق، سچائی۔ اب دوسری وجہ، بس یہ تینوں وجہ بیان کر کے بات ختم کرنی ہے 15 منٹ میں انشاءاللہ۔ سورہ توبہ ہے، 11واں پارہ ہے، اس 11ویں پارے میں جو پہلا رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اس میں بھی اللہ نے کہا میں ان صحابہ سے راضی ہو گیا۔ اللہ کیوں راضی ہوا؟ یہاں بھی اللہ نے اتنا نہیں کہا راضی ہو گیا اور بدلے میں ان کو جنتیں دوں گا اور بڑی کامیابی ہے، نہیں، ساتھ پہلے اللہ نے وہ وجہ، وہ وصف، وہ کمال، وہ عادت، وہ عمل بیان کیا جس کی بنا پر اللہ راضی ہوا، اور وہ اللہ نے بیان کیا سبقت۔ کیا بیان کیا؟ والسابقون، سبقت۔ صحابہ سے اللہ کے راضی ہونے کی پہلی وجہ سچائی، اور دوسری وجہ سبقت۔ سبقت کا معنی آگے بڑھنا، نیکی میں آگے بڑھنا، خیر میں آگے بڑھنا، دوڑ لگانا، ریس لگانا۔ صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ ہم اس سے زیادہ نماز پڑھیں، ہم اس سے زیادہ روزے رکھیں، ہم اس سے زیادہ صدقہ خیرات کریں، ہم اس سے زیادہ قرآن پڑھیں۔ یہ اگر ایک جہاد میں جائے، میں 4 جہاد میں جاؤں، اور میں فلاں کام میں آگے بڑھ جاؤں، فلاں کام میں آگے بڑھ جاؤں، اور یہ آگے بڑھنے کا جذبہ اتنا مبارک ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ صحابہ سے راضی ہوا۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا میری امت میں سے 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ فوراً ایک صحابی حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ دعا کر دے اللہ مجھے ان 70,000 میں شامل کرے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ نے، حضور نے فرمایا تو بھی انہی میں سے ہے۔ اس کے بعد ایک صحابی اور کھڑا ہوا، دعا کرے مجھے بھی اللہ ان میں شامل کر دے۔ حضور نے فرمایا عکاشہ نمبر لے گیا، عکاشہ تجھ سے آگے بڑھ گیا، سبقہ کا بہا عکاشہ۔ یہ سبقت کتنی بڑی چیز ہے، بلا حساب جنت میں جانے والوں میں نام شامل ہو گیا سبقت کی وجہ سے۔ اور یہ سبقت کا تعلق میرے دوستو چونکہ طلباء کا مجمع ہے، جیسے عمل میں ہے علم کے اندر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ علم ہوگا تو عمل ہوگا۔ لہذا طالب علم ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، آگے دوڑ لگائیں۔ میں نے عبارت پڑھنی ہے، میں نے سبق پہلے سنانا ہے، میں نے یاد کرنا ہے، اور میں نے درسگاہ میں پہلے جانا ہے، اور میں نے امتحان میں اس سے آگے بڑھنا ہے، زیادہ نمبر لینے ہیں۔ یہ سبقت کرو گے علم میں، عمل میں، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے۔ مسجد میں پہلے پہنچو،
صف اولا میں آؤ، تکبیر اولا میں آؤ۔ دوسری وجہ سبقت ہے، آگے بڑھنا۔ اور تیسری وجہ قرآن کے اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے میں سورہ مجادلہ کی آخری آیت میں صحابہ سے راضی ہونے کی فرمائی۔ میں بہت سی تفصیلات چھوڑ رہا ہوں، اجمال بیان کر رہا ہوں۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ قرآن پڑھا ہے سبحان اللہ تو کہو، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ جس کو قرآن سن کر خوشی ہوئی ہے اونچی آواز سے کہے سبحان اللہ۔ یہ تیسری جگہ ہے، 28واں پارہ ہے، سورہ مجادلہ ہے۔ صحابہ سے اللہ اپنے راضی ہونے کا تیسری مرتبہ اعلان کر رہا ہے اور اس کی وجہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ صرف یوں نہیں کہا میں راضی ہو گیا، پہلے وجہ بیان کی۔ یاد رکھنا قرآن کی ہر بعد والی آیت اور لفظ پہلے کی دلیل ہوتے ہیں، پہلے دعویٰ ہے بعد میں دلیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں ان صحابہ سے کیوں راضی ہوا؟ فرمایا میں ان سے اس لیے راضی ہوا کہ جو میرا باغی ہے، جو مجھے نہیں مانتا، میرے رسول کا باغی ہے، خواہ وہ ان کا باپ کیوں نہ ہو، ان کی ماں کیوں نہ ہو، ان کا بھائی کیوں نہ ہو، ان کا خاندان قبیلہ برادری کیوں نہ ہو، ان کو اس سے کوئی محبت نہیں ہے۔ ان کو محبت ہے تو ایمان والوں سے ہے، کافروں سے ان کو کوئی محبت نہیں۔ میں اس لیے ان سے راضی ہوں، میں اس لیے ان سے راضی ہوں۔ قرآن میں بھی اللہ نے کہا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ اسی کی وضاحت ہے۔ غور کیجئے الفاظ پر، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ پہلے اللہ کہتا رہا یہ میں راضی، یہ بڑی کامیابی ہے ان کے لیے، جنتیں دوں گا۔ یہاں اللہ نے ایک اور آگے لفظ بڑھا کر فرما دیا صرف یہی نہیں ہے میری جماعت ہے، کیونکہ جو مجھ سے محبت کرے اور جو میرے پیغمبر سے محبت کرے اور جو مجھے نہیں مانتا، میرے رسول کو نہیں مانتا، جو میرا باغی، میرے محمد کا باغی، ان کو ان سے کوئی دوستی نہیں، کوئی محبت نہیں، کوئی لو نہیں، کوئی پیار نہیں۔ جب ان کو میری اتنی محبت ہے تو میں ان کو اپنی جماعت کیوں نہ کہوں، یہ میری جماعت ہے۔ صحابہ کو اللہ اپنی جماعت کہہ رہا ہے، اپنی پارٹی کہہ رہا ہے، اور اللہ کی جماعت کامیاب ہے۔ اور اللہ کہتا ہے میں نے ان کے دلوں میں ایمان لکھا ہے، کسی اور نے نہیں لکھا، میں نے لکھا ہے۔ صحابہ کو ایک نہ ماننے والا حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، آ کر بحث کرنے لگا صحابہ کے ایمان پر اور ان کی عدالتوں پر۔ تو حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے عالم تھے، بڑی دیر تک سمجھاتے رہے دلائل سے، لیکن جب دیکھا کہ یہ تو کوئی سمجھنے کے لیے نہیں آیا، ماننے کے لیے نہیں آیا، یہ تو ضدی ہے، یہ تو عناد ہے، بغض ہے، دشمنی رکھتا ہے، تو فرمایا ان کا تقیہ کلام ہوتا تھا مولوی صاحب، کہنے لگے سن مولوی صاحب سن، مولوی صاحب کہا کرتے تھے ہر ایک کو سن مولوی صاحب سن، صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا اور صحابہ کو اللہ نے جنت میں داخل کر دیا۔ اگر تو اور میں بحث کر کے، بلکہ پوری دنیا کے مسلمان یا لوگ اکٹھے ہو کر بحث کر کے ان کو جنت سے نکال سکتے ہیں پھر تو بحث کریں، اور اگر تیری اور میری بحث سے انہوں نے جنت سے نہیں نکلنا تو پھر تیری میری بحث کا کوئی فائدہ نہیں، آپ چلے جاؤ واپس۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے صحابہ، میں اپنے پیغمبر کے صحابہ سے راضی ہوں، کیوں؟ کافروں سے ان کے دلوں میں محبت نہیں۔ ان کی محبت ہے کن سے؟ ابو جہل مکے میں رہتا ہے، ابو لہب مکے میں رہتا ہے، عتبہ شیبہ مکے میں رہتے ہیں، خاندانی رشتے ہیں، ان سے کوئی محبت نہیں۔ لیکن حبشے سے
کالا بلال آیا ہے اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو اپنا امام کہتے ہیں، اس کو اپنا سردار کہتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں۔ فارس سے سلمان آیا ہے اس کے لیے آنکھیں بچھاتے ہیں، اور روم سے صہیب آیا ہے اس کو اپنا بھائی کہتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی کالا ہے رنگ کا، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ قریشی نہیں، وہ ہاشمی نہیں، وہ سید نہیں، وہ مکے کا رہنے والا نہیں، وہ عربی نہیں، وہ عجم سے تعلق رکھتا ہے، نہیں نہیں، اگر اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے، یہ اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اپنے گھر میں لے جاتے ہیں، اپنا فرد بناتے ہیں، اپنا سردار اور امام کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے محبت، ان کو میرے سے محبت ہے اور میرے ماننے والوں سے ہے۔ جو مجھے نہیں مانتا، میرے رسول کو نہیں مانتا، وہ ان کا بیٹا کیوں نہ ہو، وہ ان کا باپ کیوں نہ ہو، وہ ان کا بھائی کیوں نہ ہو، ان کا خاندان کیوں نہ ہو، ان کو ان سے کوئی محبت نہیں ہے۔ اس لیے میں خدا ان سے راضی ہوں۔ یہ اس مقام پر ہے کہ ایک دن بیٹا کہتا ہے اسلام لانے کے بعد اپنے ابا جان ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، ابا جان فلاں لڑائی میں آپ میرے تلوار کے نشانے پر تھے، آپ کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، میں مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا تھا، اب آپ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، میں کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا، میں چاہتا تو آپ کو قتل کر دیتا، مگر یہ سوچ کر کہ میرا باپ ہے میں نے تلوار نہیں چلائی۔ جواب سنیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس حدیث کا، اس آیت قرآنی کا مصداق تھے، اس قرآنی آیت کا۔ کہا بیٹا جب تو کافر تھا، اب تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہے، لیکن جب تو کافر تھا تو نے تو یہ سوچ کر تلوار نہ چلائی کہ میں تیرا والد ہوں، اگر تو کسی لڑائی میں، جنگ میں، جہاد میں میری تلوار کے نشانے پر آ جاتا تو میں ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر تیری گردن کو تن سے جدا کر کے دنیا کو بتا دیتا جو میرے محمد کا نہیں وہ میرا بھی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، نعرہ تکبیر۔ جو حضور سے بیگانہ وہ ہم سے بیگانہ، جو حضور کا دیوانہ ہم اس کے دیوانے۔ ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر تیری گردن کو تن سے جدا کر دیتا۔ آج مسلمان حکومتوں کی دوستیاں مسلمان حکومتوں کے ساتھ ہیں یا کافر حکومتوں کے ساتھ ہیں؟ صرف کافروں کے ساتھ ہی نہیں ہے، ظالموں کے ساتھ ہیں۔ آج مسلمانوں سے دوستی نہیں ہے، مسلمانوں سے محبت نہیں ہے، مسلمانوں کے دشمنوں سے دوستیاں اور محبت ہے۔ اللہ کیسے راضی ہو؟ سیلاب کیوں نہ آئے؟ میں نے کہا 2005 میں جب زلزلہ آیا تو اتفاق سے وہ بھی رمضان میں، رمضان کے قریب آیا، اور اب 2010 میں سیلاب آیا وہ بھی رمضان میں، رمضان سے چند دن پہلے آیا، اور رمضان تو رحمت کا مہینہ تھا۔ اس رحمت کے مہینے میں بھی اگر ہم پر آزمائشیں آ رہی ہیں تو سوچو ہمارے گناہ کتنے زیادہ اور ہمارا رب کتنا ناراض ہو گیا کہ رحمت کا مہینہ بھی ہمارے لیے مصیبت کا مہینہ بن گیا۔ جب غیروں کے ساتھ مل کر اپنوں پر ظلم کریں گے، جب غیروں سے دوستیاں لگائیں گے اور اپنوں سے دشمنی کریں گے، کلمے والے سے دشمنی اور کفر اور ظلم والے سے دوستی، اللہ کیسے راضی ہوگا؟ اللہ تو کہتا ہے میں صحابہ سے اس لیے راضی ہوا کہ ان کی دوستیاں اور محبتیں کن کے ساتھ ہیں؟ ایمان والوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ ان کی محبت اور دوستی ہے، کافروں کے ساتھ نہیں ہے۔ یاد رکھنا اسلام کافروں کے ساتھ حسن سلوک کی، معاملہ کرنے کی، مدارات کی اجازت دیتا ہے، لیکن مودت اور محبت کا رشتہ، دل کی دوستی کا رشتہ لگانے کی اجازت نہیں دیتا۔ مدارات اور چیز ہے، مودت اور چیز ہے۔ حسن سلوک یہ نہیں ہے کہ آپ کافر سے جھوٹ بولیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کافر سے کاروبار کریں، اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ کاروبار کریں، لین دین کریں، خرید و فروخت کریں، معاملات کریں، ضرورت کے وقت میں کریں، سچائی کے ساتھ کریں، دھوکہ داج اس کو بھی نہ دیں، جھوٹ اس سے بھی نہ بولیں، برے الفاظ سے پیش نہ آئیں، اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، اسلام کے اخلاق کا مظاہرہ کریں، لیکن یہ نہیں اجازت دیتا کہ تم دلی محبت اور دوستی ان سے لگاؤ۔ دوستی صرف ایمان والوں کے ساتھ، محبت اور پیار اور لو صرف اللہ والوں کے ساتھ۔ اللہ کہتا ہے میں صحابہ سے اس لیے راضی ہوا کہ ان کی دل میں کافروں کے لیے محبت نہیں ہے،
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صحابہ سے اللہ کے راضی ہونے کی 3 وجہ اب تک آپ سمجھ چکے. پہلی وجہ صداقت، سارے اپنی زبان سے کہو. پہلی وجہ، دوسری وجہ شفقت، اور تیسری وجہ کافروں سے بغض، کافروں سے نفرت، ایمان والوں سے محبت. چوتھی وجہ، یہ قرآن کے آخری پارے میں بھی کوئی قرآن پڑھتا ہوا ختم کرنے لگا تو اللہ پھر یاد دلا رہا ہے، اور تو نے اگر میری رضا لینی ہے تو جن سے میں راضی ہوں پھر یاد دلا رہا ہوں کہ ان جیسے کام کرنا میں تجھ سے بھی راضی ہو جاؤں. آخری پارے میں سورہ بینہ میں ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. یہ چوتھی جگہ ہے جہاں اللہ نے صحابہ سے اپنی رضا کا اعلان کیا، اور وہاں بھی ایک وصف، کمال، ان کی عادت، ان کا ایک عمل اللہ نے بیان فرمایا، گویا وہ اللہ کے راضی ہونے کی وجہ. اور یہاں بیان آخر میں کیا ہے. میں ان سے راضی ہوں. کیوں راضی ہیں اللہ آپ ان سے؟ فرمایا میں اس لیے ان سے راضی ہوں کہ ان کے دل میں کسی کا ڈر نہیں ہے، میرا ڈر ہے. میں اس لیے راضی ہوں کہ ان کے دلوں میں میرا ڈر ہے، میری خشیت، میرا خوف ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. یہ اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو مجھ سے ڈرے میں اس سے راضی کیوں نہ ہوں. یہ اس زمانے کی سپر طاقتیں فارس و ایران تھی، فارس و روم تھی. کیسر و کسرا نہیں ڈرتے تھے، اس زمانے کی سپر طاقتوں سے نہیں ڈرتے تھے، دشمنوں سے نہیں ڈرتے تھے، مگر دن ہو رات ہو صحابہ کس سے ڈرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے. کیسا ڈر؟ ایک مثال سناتا ہوں. وہ صحابی جو مراد پیغمبر ہے، وہ جلیل القدر صحابی جو دعائے مصطفیٰ ہے، وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو غلاف کعبہ پکڑ کر دعائیں کر کے حضور علیہ السلام نے اللہ سے مانگا ہے، اور ان الفاظ سے مانگا ہے اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب. اور دعائے پیغمبر کے الفاظ نے بتایا ساری دنیا کو اسلام کی ضرورت ہے، اور اسلام کو عمر بن خطاب کی ضرورت ہے. ساری دنیا کو اسلام کی ضرورت، اور اسلام کو، یہ میں جوش میں نہیں کہہ رہا، ہوش میں کہہ رہا ہوں، بلا دلیل نہیں، دلیل سے کہہ رہا ہوں. حضور علیہ السلام کی دعا ہے اللہ اسلام کو مضبوط کر عمر کے ذریعے. تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ عمر آئے گا تو اسلام میں طاقت آئے گی، اسلام میں قوت آئے گی. میں کہا کرتا ہوں عمر اسلام کا دوسرا نام ہے، عمر اسلام کی پہچان ہے، عمر اسلام کا تعارف ہے، عمر چلتا پھرتا اسلام ہے، عمر اسلام کی حقانیت، غلبے اور شوکت کی دلیل اور برہان ہے، اور عمر دنیا سے کفر کے خاتمے اور اسلام کے غلبے کا عنوان ہے. اور عمر وہ ہے جس کے ایمان لانے کے بعد اسلام خلوت سے جلوت میں آیا، اسلام خلوت سے جلوت میں آیا، اندر سے باہر آیا، دار ارکم سے نکل کر بیت اللہ میں آیا، بند مکان سے نکل کر کھلی دنیا میں آیا. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ایمان لانے کے بعد پہلی نماز با جماعت
بیت اللہ میں قائم ہوئی ہے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نے ایک جملہ سنا، جب میں اس کو بیان کرتا ہوں مجھے وجد آتا ہے۔ آپ بھی سیدھے ہو کر بیٹھو، جو بات سنانے لگا ہوں سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے، اس لیے تمہیں متوجہ کیا ہے۔ پوری آج کے جلسے میں ایک یہی بات میں اور آپ پلے باندھ لیں تو ہمارا بیٹھنا کامیاب ہو جائے گا۔ ایک دن موج میں بیٹھے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، میں اشکبار ہو جاتا ہوں جب یہ بات نقل کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں جس دن میں نے کلمہ پڑھا، میں مسلمان ہوا اور میں نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور میں نے حضور کی غلامی اختیار کی اور میں نے شرک کو چھوڑا، تو عمر بن خطاب فرماتے ہیں وہ دن گیا اور آج کا دن آ گیا، میں نے بائیں جانب کے فرشتے کو قلم اٹھانے کا موقع نہیں دیا۔ میں نے بائیں جانب کے فرشتے کو قلم اٹھانے کا موقع دیا۔ ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ بائیں جانب کا فرشتہ گناہ لکھتا ہے اور دائیں جانب کا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے؟ ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جب سے میں بالغ ہوا 17-18 سال کی عمر سے لے کر آج تک میں نے بائیں جانب کے فرشتے کو قلم اٹھانے کا موقع دیا؟ یہ عمر بن خطاب جیسا اس کے بارے میں بات کرتے ہو جس کا تقویٰ یہ ہے؟ کہتا ہے قلم چلانا تو بات کی بات ہے، گناہ لکھنا تو بات کی بات ہے، میں نے قلم اٹھانے کا موقع بھی نہیں۔ میں نے کفر کو چھوڑا تو ہمیشہ کے لیے گناہ بھی چھوڑ۔ یمن سے ایک عورت آتی ہے، مدینہ طیبہ میں آتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت اور دور حکومت ہے، صبح کے وقت پہنچتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی گھر کے اندر ایک کھجور کی بنی ہوئی چٹائی بچھاتی ہے اور کہتی ہے آنے والی یمن سے مہمان عورت اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ جب وہ بیٹھنے لگتی تو کھڑی ہو جاتی ہے۔ پوچھا کیوں نہیں بیٹھی؟ کہا یہ گیلی ہے، یہ تر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی کہتی ہے تم اس خیال سے نہیں بیٹھ رہی ہو کہ اس پر رات کو کسی بچے نے پیشاب کیا ہوگا اور اس کے پیشاب کی وجہ سے یہ گیلی ہے، اور تم اگر بیٹھی تو تمہارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے اور تمہارے کپڑے دھونے پڑ جائیں گے۔ سنو، یہ کسی بچے کے پیشاب سے گیلی نہیں ہوئی، یہ رات کے آخری وقت میں سجدے میں سر رکھ کر عمر بن خطاب جو رب کی بارگاہ میں رویا ہے، یہ اس کے آنسوں سے گیلی اور تر ہوئی ہے۔ یہ چٹائی عمر کے آنسوں سے تر ہوئی ہے، جس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر تم ہوتے، جن کو فرما دیا تو جنتی ہے، جن سے اللہ نے کہہ دیا میں راضی ہوں۔ لیکن یاد رکھو، راضی ہونے کا اعلان، جنتی ہونے کا اعلان و انعام سننے کے باوجود بھی رب سے وہ بے نیاز نہیں ہوئے، بے خوف نہیں ہوئے، پھر بھی اتنا ڈر ہے کہ حضور دنیا سے جا چکے ہیں، یہ تمام بشارتیں حضرت عمر ان کی زندگی میں سن چکے ہیں، پھر بھی حضور کے ایک صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جو رازدار تھے، جن کو حضور نے بتایا تھا مخلص مومن کون ہے، منافق کون ہے، ان کو کئی راز کی باتیں بتائی تھیں۔ حضرت عمر ان سے پوچھا کرتے تھے کہ حذیفہ یہ بتاؤ جو حضور نے تمہیں منافقوں کے نام بتائے ہیں، کہیں مجھ عمر کا نام تو اس فہرست میں نہیں ہے، کہیں میرا نام تو نہیں اس فہرست میں۔ یہ ہے ڈر اللہ کا۔ اور آج میں ایک نماز پڑھ لوں میں سمجھتا ہوں جنت مجھے الاٹ ہو گئی۔ یہ عمر بن خطاب ہے۔ حضرت ابو بکر جس کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ میرے محمد کا مصدق بنے، تصدیق کرے، جن کو کہا جنتی ہے، جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، وہ اتنا اللہ سے ڈرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ کاش میں پرندہ ہوتا، کاش میں درخت ہوتا، کاش میں گھاس ہوتا جو کاٹ لیا جاتا،
اپنی زبان کو نکال کر اس کو صدا دیتے تھے، اس سے خطاب کرتے تھے، اور کاش تو نے مجھے ہلاکت کی جگہ میں ڈال دیا، حالانکہ وہ تو جنتی، رب راضی ہو چکا، اعلان کر چکا، اس کے باوجود اللہ کا اتنا ڈر ہے۔ اور آج میں ہوں، زنا کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں، جوئے کھیلتا ہوں، بدماشیاں کرتا ہوں، اور اپنے رب کو بھول چکا ہوں، نماز تک نہیں پڑھتا، اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، قرآن میرے ہاتھ میں ہے اور میں جھوٹ بول رہا ہوں، کتاب میرے سامنے ہے اور میں گناہ کی باتیں کر رہا ہوں۔ میرے لوگوں، یہ اللہ ان سے راضی اس لیے ہوا کہ یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ اس لیے میں راضی ہوا ہوں کہ یہ مجھ سے ڈرتے ہیں۔ اور یہ علم دین جس کا آج بہت سے طلباء نے پہلا دن یا اپنے نئے تعلیمی سال کا پہلا دن، یہ بھی تم پڑھو گے، عالم بعمل بنو گے۔ کیسے بنو گے؟ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء۔ علماء اللہ سے ڈرتے ہیں، جتنا علم معرفت زیادہ اتنی خشیت زیادہ۔ اس لیے یہ اگر علم آیا مگر خشیت نہیں آئی تو سمجھو علم کے الفاظ آئے ہیں، حقیقت اور روح نہیں آئی۔ یہ صورت ہے، حقیقت نہیں ہے۔ بخاری اور مشکات مدرسے سب پڑھائی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا۔ اس لیے امام بخاری پہلی حدیث لا رہے ہیں، صاحب مشکات لا رہے ہیں، نیتیں درست کرو، اللہ کو راضی کرو۔ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا۔ اللہ راضی ہوتا ہے صداقت سے، اللہ راضی ہوتا ہے سبقت سے، اللہ راضی ہوتا ہے اہل ایمان کے ساتھ محبت سے، اللہ راضی ہوتا ہے خشیت اور ڈر اور خوف خداوندی سے۔ صحابہ سے اللہ راضی ہوا تو انہی وجہ سے راضی ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں صداقت عطا کرے، آمین کہتے۔ اللہ تعالی ہمیں دینی کاموں میں سبقت عطا کرے، اللہ تعالی ہمیں اہل ایمان سے، علماء سے، اللہ والوں کی محبت ہمیں عطا کرے، اور اللہ ہمیں اپنا ڈر، خوف اور خشیت عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ ہم ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں تو ہم سب کو معاف فرما دیں۔ ہم سارے مجرم اور گناہ گار خطا کار ہیں۔ اگر آپ نے ان گناہوں کی کوئی نشانی، علامت اور بدبو رکھی ہوتی تو کوئی ہم سے مصافحہ اور معانقہ بھی نہ کرتا، کوئی محبت سے ہمیں ملتا بھی نہ۔ گناہ کی نشانیاں اور بدبو کو دیکھ کر وہ ہم سے بھاگ جاتا، بلکہ ہمارے منہ پر تھوکتا۔ یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمارے گناہوں پر پردے ڈالے ہیں۔ تو نے جس طرح شان ستاری کا مظاہرہ کیا، شان غفاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں معاف بھی فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں بخش بھی دے، ہماری مغفرت بھی فرما دے۔ اے اللہ اپنے محبوب پیغمبر کے صحابہ سے جو آپ راضی ہوئے اور جن کمالات و اوصاف اور اعمال کی وجہ سے ہوئے، وہ اوصاف کمالات ہمیں بھی عطا کر دے تاکہ ہم بھی تیری رضا کے حقدار بن جائیں۔ اے اللہ ہمیں بھی قول و عمل کی سچائی عطا فرما، ہمیں بھی دین کے کاموں میں آگے بڑھنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنے نیک لوگوں کی، ایمان والوں کی محبت عطا فرما، کافروں کے ساتھ دوستی کی پنگیں بڑھانے سے بچا۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنا ڈر اور خوف اور خشیت عطا فرما، جامعہ حنفیہ کو ترقی عطا فرما، کمن کیفن ظاہراً باطناً ترقی اور قبولیت عطا فرما۔ اے الہ العالمین دورہ حدیث کے افتتاح کو مبارک فرما، تعلیمی سال کے افتتاح کو مبارک فرما۔ اے اللہ اس کے محتمم، اس کے اساتذہ، اس کے کارکن، خدام، معاونین دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، سب کو اپنی شان کے مطابق بہتر جزا عطا فرما، اور جتنے موجود ہیں اور ان سمیت سب کو اے اللہ صحت، عافیت، ایمان کی سلامتی اور نیک اعمال کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ ہمارے ان مدرسوں کا مقصد، ہمارے پڑھنے پڑھانے کا مقصد، ہماری درسگاہوں کا مقصد صرف تجھے راضی کرنا ہے، تیری رضا والے اعمال، تیرے محبوب کے رضا والے اعمال کو اور ان کی پسندیدہ زندگیوں کو سمجھ کر، سن کر اور جان کر اللہ اس طرح کی زندگیاں اپنا کر تجھے راضی کرنا مقصد ہے۔ ہمارا کوئی ذاتی غرض، کوئی لالچ نہیں ہے۔ اے اللہ
یہ جتنے آئے اپنے کام چھوڑ کر آئے ایک ایک کو قبول فرما. یہ جتنے بچے اور عزیز طلباء خواہ درجہ قرآن میں ہوں، درجہ کتب میں ہوں، سکول میں ہوں، سب میں سے ایک ایک کو قبول فرما، ایک ایک کو عالم باعمل بنا، حافظ و قاری بنا. اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو اور ان کے طفیل مجھے بھی سچائی عطا فرما، سبقت عطا فرما. اہل ایمان اور اہل دین اور اہل علم کے ساتھ اور اہل اللہ کے ساتھ محبت نصیب فرما. کافروں سے دوستی سے بچا اور خشیت اور خوف نصیب فرما. ان مدارس والوں کی حفاظت فرما. تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، بچے بچیاں عورتیں مرد جو بھی سن رہے ہیں نہیں سن رہے، سب پر اپنی شان رحمت فرما. اے اللہ سب پر نظر کرم فرما. اے اللہ سب کو قبول فرما، سب کو بخش دے. اے اللہ ہر ایک کی پریشانی ختم فرما، سب کی جائز حاجتوں ضرورتوں کو پورا فرما. دنیا اور آخرت ہماری اچھی بنا. وطن عزیز پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما، اس کو استحکام نصیب فرما. اے اللہ اس کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، اس کو امن کا گہوارہ اور مرکز بنا. افغانستان، کشمیر، فلسطین اور عراق کے دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں مجاہدین کی مدد فرما. اے اللہ ظالموں کو ان کے ظلم سے روک دے، ہدایت دے. مقدر میں ہدایت نہیں تو تباہ و برباد فرما. پوری دنیا کے کافروں کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو اسلام کے ساتھ محبت، مسلمانوں سے محبت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.